السلام علیکم۔ کیو ایڈوائس چینل پہ خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہمارے چینل کی ایک ویور بینش فاطمہ کے دادا جی کے ساتھ پیش آیا۔ چلیے ان کے دادا جی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ریاض ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہر جانے کے لیے ٹانگوں اور بیل گاڑیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ہماری کچھ زمینیں تھیں جن پر ہم فصلیں اور سبزیاں کاشت کیا کرتے تھے۔ سبزیاں بیچنے اور کھاد وغیرہ خریدنے کے لیے گائے بگائے شہر جانا پڑتا تھا، جہاں سے آتے آتے کافی رات بھی ہو جاتی تھی۔ جس دن مجھے زیادہ رات ہو جاتی، راستے میں کھڑے سپاہی جو کافی تنگ کیا کرتے تھے۔ کہنے کو تو انہوں نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ناکہ لگایا ہوتا تھا، مگر پھانس ہم جیسے قسمت کے مارے جاتے تھے۔ جب تک ان پولیس والوں کی مٹھی گرم نہیں ہوتی تھی، وہ میرے جیسے لوگوں کو روکے رکھتے تھے۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ رات 10 بجے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ اس دن بھی میں صبح منڈی پہنچا۔ سبزی فروخت ہوتے عصر کے 4 بج گئے۔ میں خوش تھا کہ آج وقت پر گھر پہنچ جاؤں گا، مگر اچانک ہی آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش ایسے شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں نے بیلوں کو منڈی میں ہی انتظار گاہ کے احاطے میں کھڑا کیا۔ خدا کر کے رات کے 9:30 بجے بارش رکی تو میں نے جلدی سے اپنی بیل گاڑی کو آنکا۔ بیل اپنی منزل کو خوب جانتے تھے۔ وہ سر پر دوڑنے لگے۔ ایک موڑ مڑتے ہی پولیس کا ناکہ دیکھ کر میں نے بیلوں کو روک لیا۔ نہ جانے آج کیوں میرا دل انہیں اپنے حلال کے کمائے پیسے دینے سے منع کر رہا تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، مگر تھوڑی دور جانے پر مجھے پولیس کا دوسرا ناکہ دیکھ کر کافی غصہ آیا۔ میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ گاؤں جانے کے یہ 2 ہی راستے تھے۔ ان راستوں سے گزرنے کے لیے مجھے رشوت دینی پڑتی، مگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ خواہ آج مجھے وہ کسی الزام میں اندر بھی کر دیں تو میں اپنی محنت سے کمائی ہوئی پونجی میں سے انہیں کچھ نہ دوں گا۔ بیل گاڑی آہستہ آہستہ ناکے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک تیسرے راستے کا خیال آیا اور میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بیل گاڑی کو وہیں سے موڑ لیا۔ اب میری بیل گاڑی عیسائیوں کے قبرستان کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اس قبرستان کے متعلق کافی معیر اور معقول واقعات مشہور تھے، مگر مجھے ان واقعات پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا۔ میرا ماننا تھا کہ انسان کو خدا نے ہر مخلوق پر برتری دی ہے۔ اگر کوئی ایسی مخلوق اس قبرستان میں موجود بھی ہے تو جب تک لوگ اسے چھیڑیں گے نہیں، وہ بھی کسی کو کچھ نہ کہے گی۔ وہ میری جوانی کا دور تھا، اور جوانی میں ہر بندے کو ایک خماری سی ہوتی ہے۔ میں بھی جوانی کی اسی مستی میں بیلوں کو آنکے قبرستان کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ جوں قبرستان قریب ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں جو پچھلے راستے پر کبھی شور مچاتی گزر جاتی تھیں، قبرستان والے راستے پر ان کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ دماغ پر سکتہ طاری کرتی ایک بھیانک خاموشی لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کی رونقیں پیچھے کہیں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے یہ سناٹا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ قبرستان کی گیٹ پر میں نے بیل گاڑی کو روکا۔ قبرستان کا گیٹ کھلا تو تھا، مگر اتنا نہیں کہ میری بیل گاڑی گزر سکتی۔ میں نے اتر کر لوہے کے بھاری گیٹ کو دھکا لگایا۔ گیٹ ایک خوفناک چرچراہٹ سے کھلتا چلا گیا۔ محیط سناٹے میں اچانک پیدا ہونے والی چرچراہٹ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دل کڑا کر کے میں بیل گاڑی پر بیٹھا اور بیلوں کی رسیاں کھینچ کر ان کو قبرستان والے راستے پر ڈال دیا۔ یہ راستہ پکا اور ہموار تھا اور قبرستان کے دوسرے گیٹ پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے ماحول میں ٹھنڈک سی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں قبرستان کا بھیانک ماحول میرے حواس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں ہر دفعہ دماغ میں آتی سوچوں کو جھٹک کر دوسرے گیٹ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ قبروں پر لگی سلیبوں پر کسی بدروح کا گمان ہوتا تھا جو اپنے بازو پھیلائے مجھے نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے میں اس راستے پر آ تو گیا تھا،
مگر اب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر میں چند روپے ان پولیس والوں کو دے دیتا؟ میں جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا۔ ایک نامعلوم سے خوف نے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی۔ سانس تیز ہو گئی اور پسینے کے قطرے کنپٹی سے ہوتے کانوں کے پیچھے بہہ کر قمیض میں جذب ہونے لگے۔ میں خوف زدہ اپنے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں یا تو اشراط الارض کی آوازیں تھیں یا پھر میرے دل کے دھڑکنے اور بیل گاڑی کی کھٹ پٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی بیل رک گئے اور آہستہ آہستہ الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگے۔ میں ان کی رسیاں مخصوص انداز میں کھینچنے لگا، مگر وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتے رہے۔ یکا یک سامنے دائیں طرف بڑی قبروں کے پیچھے سے ایک نوجوان لڑکی نکلی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ چاندنی میں اس کا دودھیا چمکتا چہرہ چاند کی خوبصورتی کو بھی مات دے رہا تھا۔ وہ بیل گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے سفید رنگ کا گھاگھرا پہنا ہوا تھا جو زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بیلوں کی ہڑبڑاہٹ تیز ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی بیل گاڑی کے پاس پہنچی اور اپنا ہاتھ بیلوں کی پیٹھ پر پھیرا۔ مجھے بیلوں کا رد عمل دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ چند منٹ پہلے جو بیل کافی بے چین تھے اب پرسکون ہو چکے تھے۔ بابو، مجھے اس قبرستان سے باہر لے چلو گے؟ اس کی آواز بھی اس کی طرح پیاری تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے دماغ میں کئی سوال مچل رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ پوچھوں، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ کوشش کے باوجود میں کچھ نہ پوچھ سکا۔ بیٹھ جائیے، میرے لبوں سے خود ہی یہ الفاظ نکلے اور میں اپنے ادا کیے گئے لفظوں پر حیران رہ گیا۔ وہ پری چہرہ اچھل کر بیل گاڑی پر بیٹھ گئی۔ میرے اوپر عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ چند منٹ پہلے تو میں اس قبرستان کو جلد پار کرنا چاہتا تھا، مگر اس نازنین کی رفاقت کے بعد دل چاہتا تھا کہ یہ سفر ختم ہی نہ ہو۔ وہ بیل گاڑی پر یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، جنہیں وہ برابر ہلائے جا رہی تھی۔ میں کان نکھیوں سے اس کے سراپا حسن کا جائزہ لے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ میرے سارے جذبات پر جیسے برف پڑ گئی۔ میرا تمام جسم ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور بیلوں کو تیز تیز بھگانے لگا۔ کیا ہوا بابو؟ آرام سے چلو نا، کتنی سندر رات ہے، ذرا اس کا مزہ تو لینے دو، اس نے اپنی لوچدار آواز میں کہا۔ مگر چند لمحے پہلے والا خمار اتر چکا تھا۔ میں خاموشی سے بیلوں کو دوڑائے جا رہا تھا۔ ماحول کافی ٹھنڈا تھا، مگر خوف سے میرے سارے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے کان نکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو میرے سارے جسم پر راشا سا طاری ہو گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اس لڑکی کا حسن غائب ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ ایک مخروط چہرہ خوفناک بڑھیا بیٹھی تھی جو یک ٹک میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس بڑھیا نے بیلوں کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بہت لمبی ہو چکی تھیں، جن پر لمبے لمبے ناخن تھے۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی بیل اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ میں نے منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے مخروط چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے بیل گاڑی سے چھلانگ لگائی اور سامنے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دور قبرستان کا گیٹ مجھے نظر آیا تو میری رفتار مزید بڑھ گئی۔ ریاض، ریاض، وہ پیچھے سے مجھے پکار رہی تھی، مگر میری ٹانگوں میں تو جیسے بجلی سے بھر گئی تھی۔ قبرستان کا گیٹ پار کرتے ہی اس کی پکار تو رک گئی، مگر میرا بھاگنا نہ رکا۔ میں دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے کب میں گاؤں میں پہنچا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ میں جلد گھر پہنچ جاؤں۔ مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چڑیل میرے پیچھے ہی ہے۔ خدا خدا کر کے میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور اسے زور سے پیٹ ڈالا۔ جب تک دروازہ نہ کھلا میں دروازے کو پیٹتا رہا۔
دروازہ کھلتے ہی میری ہمت جواب دے گئی اور میں دروازے کے بیچوں بیچ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میری بیگم نے بتایا کہ پورے 2 دن بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ جب میں نے اپنے پر بیتے حالات بتائے تو اگلے دن ہی چند گاؤں والے میرے ساتھ لاٹھیاں کلاڑے لے کر دن کے وقت قبرستان پہنچے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میرے پیارے بیلوں کے پنجر وہاں پڑے تھے۔ گاؤں والوں نے مجھے دلاسا دیا اور میری بیل گاڑی کو لے کر ہم واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد سے رات تو کیا، میں نے دن میں بھی کبھی اس قبرستان سے گزرنے کی کوشش نہیں کی۔